لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ مرض سے مرنے والے بچوں کی تعداد 15 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 2300 سے زائد کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے، غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب میں موذی مرض خسرہ کی وبا پر قابو نہ پایا جا سکا۔ 2300 سے زائد کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں متاثرہ بچوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی۔ صوبے میں خسرہ کے مشتبہ مریض بچوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ صحت خسرہ کی وبا پر قابو پانے کے لیے الرٹ۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ عمران نذیر اور سلمان رفیق کا کبیر والا اور خانے واد میں بنیادی مراکز صحت کا دورہ، خسرہ سے متاثرہ بچوں کے والدین سے طبی سہولیات، ڈاکٹروں کے رویے بارے استفسار کیا۔ صوبائی وزراء صحت کی خسرہ سے ہلاکتوں کی انکوائری جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ محکمہ صحت کے مزید ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خسرہ سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی مہم چلائی جائے۔ والدین اپنے بچوں کی خسرہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ کلینک آن ویل کی گاڑیاں بڑھائی جائیں۔ THQ ہسپتال کبیر والا کی اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ دوسری طرف CEO ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل ملی کا کہنا ہے کہ شہر میں خسرہ کی روک تھام کے لیے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ بڑی عید کی آمد مویشی منڈیوں کے بارے میں انتظامیہ نے سر پکڑ لیا۔ بغیر نفع و نقصان کے تحت لگائے جانے والی منڈیوں سے کانٹریکٹرز نے صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں گزشتہ سال بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے منڈیوں پر ہونے والے اخراجات کے لیے 30 کروڑ روپے منظور کروانے کے لیے سمری تیار کر لی۔ ضلع انتظامیہ کی امیدیں ڈوبنے لگیں۔ کانٹریکٹرز کا نو پروفٹ نو لاس کے تحت منڈیاں لگانے سے صاف انکار۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، لیکن عارضی مویشی منڈیوں بارے ضلع انتظامیہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے مویشی منڈیوں میں ہونے والے اخراجات کے لیے 30 کروڑ روپے منظوری کی سمری تیار کر لی۔ کانٹریکٹرز کا کہنا تھا کہ اس بار 1 روپیہ بھی عارضی مویشی منڈیوں پر نہیں لگائیں گے۔ گزشتہ سال بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں 9 مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں فعال کی جانی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ 1 ارب روپے کا بردانہ اسکینڈل۔ FIA نے پاسکو کے مزید 3 افسران کو حراست میں لے لیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عمران عابد نے تینوں ملزمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ 1 ارب روپے سے زیادہ کے باردانہ کی خرد برد کا اسکینڈل۔ FIA نے پاسکو کے مزید 3 افسروں کو گرفتار کر لیا۔ سینٹرل انچارج پاسکو بہاول نگر شاہ رخ ظہور، محمد فیصل اور انچارج ٹوبا ٹیکسنگ افتخار احمد نے مقررہ حد سے زیادہ باردانہ فروخت کیا۔ قبل ازیں GM فیلڈ پاسکو ظہور رانجھا، زونل ہیڈ بورے والا راؤ اکرم اور زونل ہیڈ بہاول نگر جبران اقبال کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ MD پاسکو نے دونوں زونل ہیڈز کو معطل کر دیا تھا۔ GM فیلڈ ظہور احمد رانجھا اور زونل ہیڈ بورے والا راؤ محمد اکرم کے خلاف 12 کروڑ 72 لاکھ روپے، جبکہ زونل ہیڈ بہاول نگر جبران اقبال ظفر پر 95 کروڑ 94 لاکھ روپے خرد برد کا الزام ہے۔ FIA نے گرفتار ملزمان شاہ رخ، افتخار اور محمد فیصل کو عدالت میں پیش کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے تینوں ملزمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات۔ زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت زرعی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے لائف سٹاک میں بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات، زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات، زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت زرعی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے لائف سٹاک میں بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا معاملہ۔ جاتی امرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا۔ پارٹی قائدین، محکموں کے سربراہان نے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تجاویز دیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جاتی امرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل مشاورتی اجلاس۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی قائدین اور محکموں کے سربراہان نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تجاویز دیں۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے پر تجاویز بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھیں۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی سطح پر سرکاری اخراجات میں کمی پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزراء اور سیکرٹریز نے اپنے اپنے محکموں کی جانب سے اقدامات پر آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز
نواز نے اپنی حکومت کی جانب سے بھرپور ریلیف کے اقدامات تجویز کیے۔ IMF کے پروگرام اور فلاحی منصوبوں پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ مشاورتی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء مصدق ملک، اویس لغاری، عطا اللہ تارڑ، جام کمال، رانا تنویر حسین اور سینیٹر پرویز رشید بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیداواری لاگت ہے۔ بزنس ایکٹیویٹی جتنی بڑھے گی ٹیکس نیٹ اور وصولی بہتر ہوگی، جبکہ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا ہے صنعتی ترقی کے بغیر ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا لاہور چیمبر کا دورہ، صنعتکار اور تاجر قیادت سے ملاقات۔ جام کمال نے کہا ملکی معیشت کو توانائی کی بڑھتی قیمتوں، صنعتوں کی پیداواری لاگت جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی جتنی بڑھے گی ٹیکسز کا نیٹ اور وصولی بہتر ہوگی۔ اگر صرف ٹیکسز بڑھا کر بزنس کمیونٹی پر لاگو کریں گے تو کاروبار سکڑے گا۔ پول جو ہے وہ پول ہے بزنس کمیونٹی۔ وہ پول آپ جتنا شرنک کریں گے آپ کا ٹیکسیشن نمبر اتنا کم ہوگا۔ وہ پول جتنا آپ بڑھائیں گے آپ کا ویلیو اسی طرح بڑھے گا۔ تو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لگائیں گے اور آپ کو ملتی جائے گی، چاہے بزنس نہ بھی ہو آپ کو ملتی جائے گی، ایسا ہے ہی نہیں۔ اسے آپ جتنا بڑھائیں گے آپ کا آٹومیٹکلی ریونیو جنریشن بہتر ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے کہا کہ صنعتی ترقی کے بغیر ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ باہر سے منگوائے گئے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو کم سے کم کیا جائے۔ امپورٹ سبسٹیٹیوٹس کو فروغ دے کر ملک میں صنعتی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ہماری بہت سی SMEs کمرشل امپورٹر سے را مٹیریل خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آئٹمز جو ملک میں نہیں بنتی اور لوکل انڈسٹری کو نقصان نہیں پہنچتا، ان پر کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچرنگ کے لیے کسٹم ڈیوٹیز کے ریٹ میں فرق کم ہونا چاہیے بلکہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیس لائن مٹیریلز اور خام مال کے لیے 0%، انٹرمیڈیٹ گڈز کے لیے 5 سے 10%، سیمی فنش گڈز اور پھر کنزیومر گڈز کے لیے اضافی ٹیرف سلیبز مقرر کی جانی چاہیے۔ صنعتکاروں نے وفاقی وزیر سے صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مؤثر اور کاروبار دوست اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ اساتذہ نے 13,000 اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ اساتذہ نے چیرنگ کراس سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ اساتذہ نے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ 13,000 اسکولوں کو پیف کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز۔ شدید گرمی کے باوجود ایکشن کمیٹی پنجاب کے زیر اہتمام سینکڑوں اساتذہ نے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ ایکشن کمیٹی اساتذہ پنجاب کے عہدیداران نے کہا کہ حکومت تعلیمی اداروں کی پیف کو حوالگی کا فیصلہ واپس لے، تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی کو فوری پورا کیا جائے۔ کو پتہ ہے لیو انکیشمنٹ کے اوپر موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا وعدہ تھا کہ جیسے ہماری حکومت آئے گی تو ہم لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا بند کرنے کا وہ واپس لے لیں گے، اور اسی طرح سے جو اسکولوں کی نجکاری ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ دونوں مطالبے جو ہیں اس وقت وہ الٹ چل رہے ہیں، اور یہ حکومت ہی ان دونوں مطالبوں کو مان نہیں رہی، اور بلکہ 13,000 اسکولوں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کی لسٹیں جاری ہو گئی۔ دیکھیں جی، پہلے حکومت نے ایک سازش کے تحت جو ہے نا پورے 6 سال ریکروٹمنٹ نہیں کی اساتذہ کی، اب اسی کو بہانہ بنا کر وہ اسکولوں کو پیف کے حوالے کرنے کے بعد تعلیم کو ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں۔ اب اس دور میں کون آدمی ہے جو 600 روپے میں بچوں کو تعلیم دے گا؟ احتجاج میں شریک اساتذہ نے کہا کہ تنخواہوں اور الاؤنسز میں 100% اضافہ کیا جائے، لیو انکیشمنٹ رولز میں کی گئی ظالمانہ ترامیم واپس لی جائیں، مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو پنجاب بھر اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے احتجاج کریں گے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیو انکیشمنٹ کا قانون ہے، جو ہمارے ملازمین بھائی 30 35 سال حکومت کو اپنے دے کر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے وہ کیش اینڈ لیومنٹ کا کالا قانون جو انہوں نے 1 جون 2023 کو پاس کیا تھا وہ واپس لیا جائے۔ کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اس کی پاسداری کی جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پہ آ کر اپنے احتجاج، اپنے مطالبات کو منوائیں اور امن طریقے سے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ اساتذہ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا کر احتجاج ختم کیا اور جلد دوبارہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔